السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں فجر کی نماز کے فضائل کے موضوع پر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے ایک خوشخبری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی فراہم کر دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے سیکیورٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی، یعنی ہر چیز سے سیکیورٹی، بیماری سے سیکیورٹی، شیطان سے سیکیورٹی، دشمنوں سے سیکیورٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن حاصل ہو جاتا ہے کس شخص کو، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مختلف طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، کوئی شیطان سے پریشان، آسیب سے پریشان، بیماریوں سے پریشان۔ بہت سارے گھروں میں اور بہت سارے افراد کی ساری پریشانیوں کی جڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ دنیا بھر کے ٹوٹکے کریں گے، یہ بابا کو دکھا رہے ہیں، وہ راقی کو دکھا رہے ہیں، یہاں سے تعویذیں لے رہے ہیں، وہاں سے گنڈے کرا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پریشانیوں کا کتنا خوبصورت حل بتا دیا ہے، لیکن وہ حل ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا۔ ساری پریشانیوں سے نجات اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے پروٹیکشن میں آنا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آنا ہے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جس نے صبح کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ گیا، اور صرف پروٹیکشن میں نہیں آیا، فلا یطلبنکم اللہ بشیء من ذمتہ فیدرکہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا اس کا معاملہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے معاملے میں اس کو طلب کر لے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن کو چیلنج نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر طلب کر لے اپنے یہاں پر اپنے ذمے کے معاملے میں، پھر اس کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں۔ علماء نے اس حدیث کی شرح یہ بیان کی کہ جب کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا اللہ نے اس کو پروٹیکشن دیا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے وہ، اگر اس کو کوئی ستائے گا تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو چیلنج کیا ہے، اللہ کے پروٹیکشن کو چیلنج کیا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے سے طلب کرے گا کہ میں نے اس بندے کی ذمہ داری لی تھی، تم نے اس کو کیوں ستایا؟ تو علماء نے کہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے، ان کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا قبیلہ جب ہوتا تھا تو اگر کسی ایک بڑے آدمی نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو گویا کہ اب وہ اس کا دوست ہو گیا، تو دوسرے لوگ اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار نے، بڑے آدمی نے اپنے ذمے میں اس کو لے لیا ہے، اپنا پروٹیکشن اس کو دیا ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے دیتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے بندے کو ستانا نہیں، ایسے بندے کو پریشان نہیں کرنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو طلب کرے گا اپنی ذمہ داری پر کہ میری ذمہ داری میں نے جس بندے کی ذمہ داری دی تھی تم نے اس کو تکلیف کیسے دی۔ کتنی بڑی بات یہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ اتنی پیاری حدیث سننے کے بعد اور دنیا کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا اتنا بہترین طریقہ جاننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ اگر اعتبار ہو، یقین ہو، تو بندہ فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بڑی پروٹیکشن کو وہ کیسے ضائع کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے کیا بشارت ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے، اللہ کے نبی ہم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز جنت کی بشارت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ جنت کی بشارت ہے بلکہ جہنم سے نجات کی بھی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن یلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ جو شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک طرف جہنم سے نجات کی بشارت اور ایک طرف جنت کی بشارت، اور ایمان والے بندے کو چاہیے ہی کیا؟ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، بھئی ساری کامیابی یہی تو ہے، اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ ہماری ساری محنت، ساری تگودو، ساری محنتوں کا نتیجہ اور ساری کوششوں کی منزل یہی ہے نا کہ ہم کو جنت مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا۔ فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہے،
عصر کی نماز کی پابندی کرنا ہے، ایک طرف وعدہ ہے کہ جہنم میں لن یلج النار، ہرگز نہیں جائے گا، قطعی نہیں جائے گا، اس میں تاکید بھی پائی جاتی ہے، اور پھر جنت میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور صرف جنت میں جانا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسٹرا بشارت بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کوئی فجر کی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند دیکھ رہے ہو 14ویں کا چاند، یہ 14ویں کا جو چاند ہے یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ جیسے کبھی جو ہے وہ پہلی کا چاند جو ہوتا ہے، جب ہم کسی مہینے کے آغاز کا چاند دیکھتے ہیں تو وہ بڑا باریک ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے ہم رمضان کا یا عید کا چاند دیکھتے ہیں تو بہت باریک ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا چاند دیکھ رہے ہو، صحابہ سے کہا یہ چاند دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے کہ اس کو دیکھنے میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، اور دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور دکھانا پڑ رہا ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، ایسا نہیں، بالکل جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ویسے اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں سے میں سے فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، یعنی جنت سے بڑی نعمت، بلکہ جنت کو اللہ، اس لیے جنت کے علاوہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ایک ایکسٹرا نعمت وزیادہ، ایک ایکسٹرا نعمت یہ ملے گی، اور جو جنت کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دھکم دھکی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو یہ کام ضرور کرو کہ سورج کے غروب سے پہلے اور سورج کے طلوع سے پہلے کی جو 2 نمازیں ہیں وہ چھٹنے نہ پائیں، یہ 2 کام کرو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں آخرت میں تو اس کے لیے 2 اعمال ایسے ہیں جن پر بہت پابندی کرنی ہے، عصر کی نماز کی پابندی اور فجر کی نماز کی پابندی۔ بلکہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو سب سے اعلیٰ نعمت کے حصول کے لیے سب سے اعلیٰ عمل کرنا پڑے گا دنیا میں، اور سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی۔ تو جو دنیا میں سب سے اعلیٰ عمل ہے اس کی پابندی کرو گے تو جنت میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تم کو ملے گی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ان کو بشارت سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری۔ یعنی قیامت کے دن اندھیرا ہوگا نا، سورج چاند ستارے یہ سب تو ماند پڑ جائیں گے، تو وہاں اجالا کیسے ہوگا؟ کن لوگوں کو اجالا ملے گا؟ اجالا ملے گا ایمان والوں کو۔ جتنا بندے کی نیک عمل ہوں گے اتنا ہی اس کے پاس اجالا ہوگا، اور پھر اجالے کی روشنی میں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اس اجالے کی روشنی میں وہ جو ہے قنطرہ پار کریں گے، وہ جو پل ہے جس کو ہم پل صراط بولتے ہیں، تو وہ جو پار کریں گے وہ کیسے؟ وہ اجالے کی روشنی میں پار کریں گے۔ تو وہ اجالا کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو کن لوگوں کو جو رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اور اندھیرے کب ہوتے ہیں؟ یا تو عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا ہوتا ہے یا تو فجر کی نماز کے وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جو اندھیرے میں پریشانیاں اٹھا کر کے مسجد تک کے پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوشخبری سناؤ کہ یہاں کی تھوڑی سی تکلیف اندھیروں کی برداشت کر لو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ جنت میں جب لوگ نور کو ترس رہے ہوں گے، جب لوگ روشنی کو ترس رہے ہوں گے، اور منافقین ایمان والوں سے بھیک مانگیں گے روشنی کی کہ ہم کو بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، جیسے دنیا میں ہم تم سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے تو ہم کو قیامت کے دن بھی اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے دو، لیکن ان کو وہاں پر روشنی نہیں ملے گی۔ روشنی کن لوگوں کو ملے گی؟ وہ ایمان والے جنہوں نے فجر کی نماز کی پابندی کی ہوگی، عشاء کی نماز کی پابندی کی ہوگی، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اندھیروں میں چل کر کے مسجد کی طرف جاتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا بھی نور التام، ان کو کامل روشنی ملے گی، پرفیکٹ روشنی، اور اس پرفیکٹ روشنی کے نتیجے میں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اگر آپ یہ بتائیے نا، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف اتنا ہم سوچ لیں فجر کی نماز چھوڑ کر کے کیا مل جانے والا ہے؟ تھوڑے سے آپ انہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی نیند زیادہ مل جاتی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا مل جائے گا؟ دنیا میں ہر انسان صبح تو اٹھتا ہی ہے بھئی، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 5 ساڑھے 5 بجے نہیں اٹھتے ہیں تو آپ 6 بجے 7 بجے 8 بجے آفس جانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اٹھنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن اٹھنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
دنیا میں صبح کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں نیند سے اٹھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رزاق کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں اور کچھ لوگ رزق کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں۔ اٹھتا تو ہر کوئی ہے صبح، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے دنیاوی مشاغل کے لیے، اپنے آفس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اٹھتے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو رزاق کے لیے نیند قربان کرتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے ہیں جو رزق کے لیے نیند قربان کرتے ہیں؟ اور جو رزاق کے لیے نیند قربان کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رزق سے محروم رکھے گا؟ اور وہ آدمی جو رزاق کے لیے فجر کے وقت تو نہیں اٹھ پاتا لیکن رزق کے لیے اٹھ جاتا ہے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے آفس جانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، وہ یہ سوچے کہ کیا وہ رزاق کی نافرمانی کر کے رزق حاصل کر سکے گا؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، کیسے بدبخت اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز کے وقت سوئے پڑے رہتے ہیں۔ کیا ان کا معاملہ ہے، کیا حدیث میں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔